آج کی کہانی اس رات کی ہے جس میں ایک ٹرک ڈرائیور نے صحیح وقت پر یہ احساس کر لیا کہ اس کے پیچھے چلنے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ اس رات ایک گھونگھٹ والی لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی بھی اور راستہ بھی بتایا، اور پھر اسی راستے پر اس کی قبر تیار کرنا شروع کر دی۔ اگر ایک فون کال نہ بجتی تو اس وقت شیر زمان خان کہاں ہوتا، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی کہانی ہمیں شیر زمان خان نے بھیجی ہے، جو ایک پٹھان ٹرک ڈرائیور ہے اور خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں، لیکن زیادہ تر بلوچستان کے روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں۔ یہ کہانی انہی کے نقطۂ نظر سے سنتے ہیں۔ میرا نام شیر زمان خان ہے اور میں خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ٹرک چلانے کا کام بہت کم عمری میں ہی شروع کر دیا تھا۔ جب میں صرف 20 سال کا تھا تب ہی سے میں اپنے ماموں کے ساتھ ٹرک چلانے لگا تھا، لیکن جو خوفناک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اس وقت ہے جب میں 30 سال کا تھا۔ آج مجھے ٹرک چلاتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد میں نے کبھی بھی سفر کے دوران شارٹ کٹ راستے اختیار نہیں کیے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور کسی کو بھی کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے ایمرجنسی سروسز کے۔ اس وقت میں نے اپنی گاڑی میڈیکل لائن میں لگا رکھی تھی دوائیں لانے اور پہنچانے کے لیے، اس لیے مجھے لاک ڈاؤن میں بھی ٹرک چلانا پڑتا تھا۔ اس دن میں نے ٹرک حیدرآباد سے سامان لوڈ کیا اور مجھے یہ سامان کوئٹہ پہنچانا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے تک ٹرک میں پورا سامان لوڈ ہو چکا تھا۔ پھر شام کے 5 بجے تک میں نے تھوڑا آرام کیا اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اگلے دن شام تک کوئٹہ پہنچنا تھا، اس لیے میں گاڑی اچھی خاصی رفتار میں چلا رہا تھا۔ اب لگاتار میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور سڑک پر اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں کل شام سے پہلے یعنی جلدی کوئٹہ پہنچ جاؤں تو مجھے کچھ زیادہ آرام کرنے کا وقت مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر راستے میں کوئی شارٹ کٹ ملا تو میں فوراً وہ راستہ اختیار کر لوں گا تاکہ جلدی منزل پر پہنچ سکوں۔ کچھ دیر اور گاڑی چلانے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر راستے میں کہیں رک کر ہاتھ منہ دھو لوں اور ایک کپ چائے پی لوں تو بہتر رہے گا۔ یہی سوچ کر میں ہائی وے پر کسی ڈھابے یا چائے کی دکان کو ڈھونڈنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا کہ یہ تو لاک ڈاؤن کا وقت ہے اور اس وقت مجھے کوئی ڈھابا یا چائے کی دکان نہیں ملے گی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شیر زمان تو بھی کتنا سیدھا ہے، لاک ڈاؤن میں کہاں چائے کی دکان کھلی ملے گی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے ہائی وے پر کچھ فاصلے پر روشنی دکھائی دی۔ جیسے جیسے میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک چھوٹی سی چائے کی دکان ہے اور اس پر ایک بزرگ دکاندار بیٹھا ہوا ہے۔ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں ایسی چھوٹی دکان کو عموماً ڈھابا یا چائے کا کھوکھا کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنا ٹرک قریب لا کر روکا اور ٹرک میں بیٹھے بیٹھے ہی اس سے آواز دے کر پوچھا، چائے ملے گی کیا؟ اس نے جواب دیا، سب کچھ ملے گا صاحب، آپ ٹرک سے نیچے تو اتریں، یا سب کچھ وہیں سے لینا ہے؟ اس کی بات مجھے کچھ عجیب سی لگی، مگر چونکہ مجھے چائے کی ضرورت تھی تو میں نیچے اتر گیا اور اسے ایک کپ چائے بنانے کا کہا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد میں نے اپنے ٹرک سے پانی کی بوتل نکالی اور ہاتھ منہ دھونے لگا تاکہ تھوڑا تازہ دم ہو جاؤں۔ کچھ دیر بعد اس نے چائے بنا کر مجھے دے دی، مگر چائے کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگا۔ جب میں نے اس سے ذائقے کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا، صاحب یہ چائے بھینس کے دودھ سے نہیں بنی، لاک ڈاؤن کے دنوں میں دودھ کی ساری دکانیں بند ہیں، میرے گھر میں چند بکریاں ہیں، بس انہی کا دودھ نکال کر یہاں چائے بناتا ہوں۔ شاید آپ نے کبھی بکری کے دودھ کی چائے نہ پی ہو، اس لیے آپ کو اس کا ذائقہ کچھ عجیب لگ رہا ہوگا۔ میں نے اس بزرگ سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لاک ڈاؤن میں تم نے دکان کھول رکھی ہے، پولیس وغیرہ تو نہیں آتی؟ اس پر اس آدمی نے ایک عجیب سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، صاحب پولیس تو کیا، ہمارا تو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی پراسرار تھی اور ساتھ ہی وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے اس کو نظر انداز کیا اور چائے پینے لگا۔
دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بوڑھا شاہد تھوڑا سا پاگل ہے۔ جب میں چائے پینے کے لیے ڈھابے پر اترا تھا تو ٹرک کو میں نے سٹارٹ ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اچانک سے میرا ٹرک بند ہو گیا۔ مجھے یہ بات بالکل عجیب لگی، کیونکہ میرا ٹرک بالکل نیا تھا اور ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ بغیر چابی بند کیے وہ اچانک رک جائے۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی الیکٹریکل خرابی کی وجہ سے بند ہوا ہوگا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور چائے پیتا رہا۔ چائے پیتے وقت مجھے اس چائے کا ذائقہ پھر بھی کچھ زیادہ ہی عجیب محسوس ہوا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں اور بکری کے دودھ کی چائے کئی بار پی چکا ہوں، لیکن کبھی بھی اس کا ذائقہ ایسا نہیں تھا جیسا آج اس بوڑھے کی چائے کا تھا۔ چائے پیتے پیتے اچانک میری نظر ڈھابے کے بغل والے راستے پر پڑی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پھر سے وہی عجیب مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جہاں جانا چاہتے ہو یہ راستہ تمہیں وہیں پہنچا دے گا۔ میں نے حیرت سے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ کچھ نہ بولا، بس اپنا سر نیچے کیے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، اس راستے سے کوئٹہ جانے میں کتنا فاصلہ کم پڑے گا؟ اس بار اس نے سر جھکائے ہی کہا، 150 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ میں اس سے کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ بزرگ عجیب طریقے سے کانپنے لگا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ بری طرح سے لرز رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بابا، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ میری طرف عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ مجھے بھی اس سے زیادہ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے میں فوراً ٹرک میں بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں ٹرک میں بیٹھا اور دوبارہ اس بوڑھے کو دیکھا، اس کی حرکات مجھے اور بھی عجیب لگنے لگی۔ وہ واقعی پہلے سے زیادہ مجھے کچھ پاگل سا لگا تھا، اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی چائے پینے کے بعد میرا دھیان بار بار اس شارٹ کٹ راستے کی طرف جا رہا تھا، جیسے کوئی طاقت مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اسی راستے پر جاؤں۔ اور آخرکار ایسا ہی ہوا۔ میں نے ٹرک موڑا اور شارٹ کٹ راستے سے کوئٹہ کی طرف نکل پڑا۔ اب ہر طرف گھنا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جب میں نے ٹرک کی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اس بوڑھے کو چائے کے پیسے دینا تو بھول ہی گیا تھا، لیکن تب تک میں کافی آگے نکل چکا تھا۔ واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس نے بھی مجھ سے ایک بار نہیں کہا کہ پیسے دو۔ خیر، میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور راستے پر آگے بڑھتا گیا۔ لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھا، مجھے ایک بات عجیب لگی۔ جب میں ہائی وے سے آ رہا تھا، وہاں دونوں طرف کے درخت ہرے بھرے تھے، لیکن اس راستے کے کنارے موجود درخت اور پودے سب سوکھے ہوئے تھے، ایک بھی ہری پتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر پہلے جہاں ہریالی ہی ہریالی تھی، وہیں سے اتنی تھوڑی دور پر سب سوکھا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ مجھے جلدی کوئٹہ پہنچنا تھا، میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھتا رہا۔ اب جب میں اس راستے پر کچھ دور آگے گیا تو مجھے ایک اور عجیب چیز محسوس ہوئی۔ اس سڑک پر بہت زیادہ سپیڈ بریکر تھے، تقریباً ہر 1 یا 2 کلومیٹر پر ایک سپیڈ بریکر آ جاتا۔ میں نے سوچا، اس رفتار سے تو میں وقت پر کوئٹہ نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن اب میں کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ میں اس راستے پر کافی آگے جا چکا تھا۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ چلتا رہوں۔ کچھ دیر بعد ٹرک چلاتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ٹرک کو چلنے کے لیے بہت زیادہ پاور چاہیے۔ عام طور پر ایسا تب ہوتا ہے جب ٹرک کے پچھلے حصے میں کوئی بھاری سامان لوڈ ہو، لیکن آج تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹرک کے پیچھے کوئی بہت ہی بھاری چیز ہو۔ بار بار یہ احساس ہونے لگا کہ ٹرک چلانے میں بہت دشواری ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید رک کر ایک بار چیک کر لوں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرا ٹرک روکنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ راستہ نہ صرف عجیب سا تھا، دیکھنے میں ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ خیر، ویسے تو مجھے زیادہ ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن آخر ہوں تو میں بھی ایک انسان ہی۔ ٹرک چلاتے ہوئے میرے دل میں یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ کاش کوئی اچھی سی جگہ نظر آ جائے یا کوئی انسان دکھائی دے تو میں ٹرک روک کر ذرا چیک بھی کر لوں کہ آخر ٹرک میں مسئلہ کیا ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھ لوں کہ یہ راستہ اتنا سنسان اور خشک کیوں ہے اور مجھے کوئٹہ کب تک پہنچا دے گا۔
میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک آگے راستے میں ایک عورت نظر آئی جو سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ عجیب بات ہے، اتنی رات کو کوئی عورت لکڑیاں لیے کہاں جا رہی ہے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ دل میں تھوڑا عجیب سا احساس تو ہوا، مگر پھر بھی میں نے ٹرک اس کے پاس جا کر روک دیا۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں وہ عورت دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، اس لیے چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میرا ٹرک اس کے پاس رکا، وہ عورت بھی وہیں رک گئی۔ میں نے آواز لگائی وہیں سے، باجی یہ راستہ کتنا لمبا ہے، آگے کتنا سفر باقی ہے؟ لیکن شاید ٹرک کے انجن کے شور کی وجہ سے اسے میری بات سنائی نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ نیچے اتر کر بات کرنا بہتر رہے گا۔ میں ٹرک سٹارٹ ہی چھوڑ کر نیچے اترا اور آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا، اس نے لکڑیوں کے گٹھے کے نیچے سے اپنی کلہاڑی نکالی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہاتھ اوپر کر کے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بس راستہ بھٹک گیا ہوں، آپ سے راستے کا پوچھنا چاہتا ہوں، برا مت مانیے۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے کلہاڑی نیچے کر لی، مگر کچھ نہیں بولی۔ کلہاڑی دراصل ہمارے علاقوں میں لکڑیاں کاٹنے کا ایک عام اوزار ہوتا ہے۔ میں نے پھر نرمی سے کہا، سنیں یہ راستہ آگے جا کر ٹھیک ہو جائے گا یا اسی طرح خراب ہی رہے گا؟ اب اس نے آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی اس نے چہرہ ظاہر کیا، میں ایک لمحے کو بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ دیکھنے میں غیر معمولی حد تک حسین تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ کہا، راستہ آگے ہموار ہے نا، یا پورا سفر اسی طرح ہچکولوں سے بھرا ہے؟ وہ آہستہ سے بولے، نہیں، آگے جا کے راستہ سیدھا اور بہتر ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کی آواز عورت کی نہیں تھی، بلکہ کسی مرد کی گہری اور بھاری آواز جیسی تھی۔ عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے مزید پوچھا، آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں؟ اور یہ لکڑیوں کا گٹھا بھی سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ وہ بولی، لاک ڈاؤن کا وقت ہے نا، دن میں لکڑیاں لانا مشکل ہوتا ہے، پولیس والے ڈانٹ دیتے ہیں، اس لیے میں رات کو ہی لے آتی ہوں، ہمارے گھر میں لکڑیوں سے ہی کھانا بنتا ہے۔ میں نے سوچا ہاں یہ بات کچھ حد تک سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس وقت واقعی لاک ڈاؤن کے دن تھے اور حالات ایسے ہی تھے۔ لیکن اچانک میرا ٹرک زور کی آواز کے ساتھ خود ہی بند ہو گیا۔ جب تک ٹرک سٹارٹ تھا، ہیڈ لائٹ کی روشنی راستے کو روشن رکھے ہوئے تھی، لیکن جو ہی ٹرک بند ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں نے چونک کر اندھیرے میں اس عورت کی طرف دیکھا، اور یہ دیکھ کر میرے تو جیسے حواس ہی اڑ گئے۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں جو عورت جوان اور خوبصورت لگ رہی تھی، اندھیرے میں وہی عورت ایک خوفناک اور بدصورت بڑھیا بن چکی تھی۔ اس کا چہرہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا، ہونٹ کالے پڑ چکے تھے اور آنکھوں میں ایک وحشت بھری چمک تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگا، پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ عورت ایک عجیب اور خبیث مسکراہٹ کے ساتھ ہنسنے لگی۔ جیسے جیسے وہ ہنستی، اس کے ہونٹوں سے تازہ خون ٹپکتا جا رہا تھا، جیسے ابھی کسی کا خون پیا ہو۔ میں وہاں کھڑا پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا، نہ ہل پا رہا تھا، نہ آواز نکال پا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین میں جکڑ گئے ہوں۔ وہ میرے بالکل سامنے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خبیث عورت ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی عجیب آواز آ رہی تھی اور ہونٹوں سے خون کی بوندیں مسلسل ٹپک رہی تھی۔ میری سانس اٹک سی گئی، کیونکہ اس عورت کی مسکراہٹ بالکل اسی بوڑھے شخص جیسی تھی جو شام کے وقت اس چائے کے کھوکھے پر مجھے چائے پلا کر اس شارٹ کٹ راستے پر بھیج رہا تھا۔ وہ عورت مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی اور ایک پراسرار سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا، اس عورت نے اچانک اپنے سر پر رکھا لکڑیوں کا گٹھا زور سے زمین پر پھینک دیا۔ جب میں نے اس گٹھے کی طرف دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا نہیں تھا، بلکہ انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا، جیسے درجنوں لوگوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں کسی نے اکٹھی کر رکھی ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
میں سمجھ گیا کہ میں بہت غلط راستے پر آ گیا ہوں اور اب بری طرح پھنس چکا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عورت مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں ہڈیوں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب لوگ بھی کبھی میری طرح یہاں سے گزرے ہوں گے اور اب ان کی ہڈیاں اسی گٹھے میں پڑی ہیں اور اگلا نمبر میرا ہے۔ وہ عورت دھیرے دھیرے ہنسنے لگی۔ اس کی خوفناک ہنسی ویران جنگل میں گونجنے لگی۔ میں پوری طرح خوف میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک اندھیرے سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے امید کی کرن جاگی کہ شاید اب کوئی مجھے اس بلا سے بچا لے گا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی قریب آیا میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ وہ وہی بوڑھا شخص تھا جو شام کو کھوکھے پر بیٹھا چائے پلا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، کیا ڈرائیور بابو بغیر پیسے دیے ہی چلے آئے؟ چائے کے پیسے کون دے گا؟ میں اس وقت بولنا چاہ رہا تھا کہ لے لو پیسے، بس مجھے جانے دو، لیکن میرا حلق جیسے خشک ہو گیا، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اپنے خوفناک ہاتھ سے مجھے دھکا دیا اور میں دھڑام سے منہ کے بل سڑک پر گر گیا۔ ابھی میں اٹھ کر بھاگنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ چڑیل ایک جھٹکے سے میرے سینے پر آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی جو وہ میری گردن پر مارنے ہی والی تھی کہ اچانک میرا فون زور زور سے بجنے لگا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں سے دبانا شروع کر دیا اور تڑپنے لگی جیسے فون کی آواز اسے جلانے لگی ہو۔ میں نے فون کی آواز پہ غور کیا تو یاد آیا میرے فون کی رنگ ٹون آیت الکرسی کی ہے۔ اس آیت الکرسی کی آواز سنتے ہی وہ چڑیل مجھ پر وار نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں فون اٹھا لوں گا تو گھنٹی رک جائے گی اور وہ مجھ پر دوبارہ حملہ کر دے گی، اس لیے میں نے فون نہ اٹھایا، لیکن جیسے ہی فون بند ہوا اور آواز رکی وہ عورت پھر سے مجھ پر جھپٹنے کو تیار ہو گئی۔ اچانک فون دوبارہ بجا اور دوبارہ وہی آیت فضا میں گونجنے لگی۔ اسی لمحے میرا ٹرک بھی اپنے آپ سٹارٹ ہو گیا، ہیڈ لائٹ جل اٹھی اور پورا راستہ روشن ہو گیا۔ اجالا ہوتے ہی وہ عورت اور وہ بوڑھا وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں فوراً اٹھا ٹرک کے کیبن میں چڑھا اور جلدی جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا ٹرک بھگا دیا۔ ساتھ ہی میوزک سسٹم میں آیت الکرسی پوری آواز میں لگا دی تاکہ اگر وہ بلا دوبارہ واپس آئے تو آواز کی طاقت سے بچ سکوں۔ جنگل کے سنسان راستے پر میں ٹرک دوڑاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آخر کس نے بار بار فون کیا جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا لیکن فوراً دماغ میں آیا کہیں وہ دونوں دوبارہ پیچھا نہ کر لیں، اس لیے میں نے موبائل چیک کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سیدھا ٹرک کو تیز رفتاری سے کوئٹہ کی طرف دوڑاتا رہا۔ جب میں رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور یقین ہو گیا کہ اب میں محفوظ ہوں تب میں نے ٹرک روکا اور فون چیک کیا۔ فون دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فون میری بیوی نے کیا تھا۔ میں نے فوراً کال واپس کی تو دوسری طرف سے میری بیوی کی آواز آئی، شیر زمان بیٹی ضد کر رہی تھی کہ ابھی ابو سے بات کرواؤ، اس لیے بار بار فون کر رہی تھی، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میری بیٹی کی یہ ضد ہی تھی جس نے اس رات میری جان بچائی۔ میں نے شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں سوچا اگر میری بیٹی کا فون نہ آتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اور اس دن کے بعد میں نے کبھی شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کیا۔ بعد میں جب میں نے باقی ڈرائیوروں کو اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے وہ بوڑھا اور اس کی بیٹی اسی جگہ چائے کا کھوکھا جلاتے تھے، لیکن ایک رات ایک نشائی ٹرک ڈرائیور کے کچل دینے سے دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے وہ دونوں بھٹکے ہوئے ٹرک ڈرائیوروں کو پھنساتے ہیں اور اپنی موت کا بدلہ لیتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔